سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، انہی کے نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ تجھے منظور ہے پردہ مجھے ہے پاس ادب ورنہ، تجھے منظور ہے پردہ مجھے ہے پاس ادب ورنہ، میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے۔ سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ صدق اللہ العظیم۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف کے ساتھ، کچھ بھوک کے ساتھ، کچھ تمہارے مال میں کمی کر کے، کچھ تمہاری جان کو نقصان پہنچا کر، اور کچھ تمہاری نعمتوں میں نقصان پہنچا کر۔ اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر جو اس کا نظام جاری ہے، اس نظام پر سے پردہ اٹھایا ہے۔ فرمایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تم خواہ نیک ہو یا برے ہو، یہ اپنی جگہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم نے یہ نظام یوں بنایا ہے کہ ہم نے ہر ایک کو آزمانا ہے۔ یہ نظام آزمائش کا نظام ہے، ہر ایک کو آزمانا ہے۔ کبھی اسے خوف کے ساتھ آزمایا جائے گا، کبھی اسے نعمتیں چھین کر آزمایا جائے گا، کبھی اس کے مال اور جان میں نقصان پہنچا کر آزمایا جائے گا، کبھی اس کو دکھ پہنچا کر آزمایا جائے گا، اور دیکھا یہ جائے گا کہ اس کو ہم جس حال میں بھی رکھیں ہمارا بندہ بن کے رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ آزمائش اس بات کی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ یہ بتا دیا جائے کہ یہ دنیا میں جو نظام چل رہا ہے ایسے ہی نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو پیدا کیا اور زندگی گزار کے انہوں نے گزر جانا ہے، بلکہ یہاں پروردگار کا نظام آزمائش وہ چل رہا ہے۔ ہر شخص آزمائش میں ہے، اچھائیاں ہوں یا برائیاں ہوں، نیک ہو یا بد ہو، یہاں تک کہ مسلم ہو یا کافر ہو، ہر ایک پر آزمائش کی چکی چلے گی۔ کہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ خدا کا بن کے رہتا ہے کہ نہیں، اور کہیں اس پر آزمائش کی چکی اس لیے چلائی جائے گی کہ اب بھی خدا کے وجود کو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا۔ نہیں مانتا خدا کو، اب ہی سمجھ جائے، ہوش میں آ جائے، جھنجھوڑتا ہے پروردگار۔ قرآن میں فرماتا ہے لعلہم یرجعون، ہم تکلیفیں آزمائشیں اس لیے بھی دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہماری طرف پلٹ کے آ جائیں، جو بھول چکے ہیں ہمارے گھر کا راستہ یہ پلٹ کے آ جائیں۔ آزمائش کی دنیا ہے یہ۔ اب آزمائش جو ہے، جب اس کا تصور ہمارے پاس آ گیا
کہ دنیا میں آزمائش کا نظام چل رہا ہے، تو ہم نے ایک بات اور سیکھ لی، اور وہ بات یہ تھی کہ اس دنیا میں جو جتنا نیک ہو اتنا ہی زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ اس لیے جو اللہ کے ولی ہیں ان پر گرفت بھی زیادہ سخت ہوتی ہے، اور جو انبیاء ہیں ان پر آزمائشیں ساری دنیا سے زیادہ ہوتی ہیں۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ ان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو مصیبتیں ان کے راستے میں کھڑی ہوتی ہیں، جن آزمائشوں سے انبیاء کو اللہ دوچار کرتا ہے، امتیں تو اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتی، وہ اتنی سخت ہوتی ہیں۔ نبیوں کی آزمائشیں زیادہ گہری ہوتی ہیں، زیادہ بڑی ہوتی ہیں۔ اب جب ہم نے یہ سوچ لیا کہ آزمائش ہر بندے کے اعتبار سے الگ الگ ہے، جو جتنا نیک ہو اتنا ہی اس کے اوپر آزمائش زیادہ ہوگی، تو ہم یہاں سے تھوڑی سی ایک الجھن کا شکار ہو گئے۔ الجھن یہ بنی کہ ہم نے سوچا کہ ہم پر جو مصیبت آ رہی ہے یہ بھی ایک آزمائش ہے، کیونکہ ہم بھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں نیکوں میں شامل ہیں۔ جس حد تک ہم نیک ہیں اس حد تک ہم پر بھی آزمائش آ رہی۔ آزمائش کا لفظ ایسا تھا جس نے ہمیں نیکی کے تصور کے ساتھ جوڑ دیا، اور ہم اس بات کو بھول گئے کہ اس دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، یہ ہمیشہ آزمائش نہیں ہوتی۔ ہمیشہ ہر وقت آنے والی ہر مصیبت صرف آزمائش نہیں ہوتی، کبھی سزا بھی ہوتی ہے۔ آزمائش نیکوں کو ہوتی ہے، بروں کو بھی ہوتی ہے، مگر سزا صرف بروں کو ہوتی ہے۔ اس کا تعلق تو بدی کے ساتھ ہے، گناہ کے ساتھ ہے، سزا کا تعلق۔ اب ہمارا حال یہ ہوا کہ جب سزا مل رہی تھی تو ہم اس لیے مطمئن ہوئے بیٹھے رہے، خیر ہے آزمائش ہے، نیکوں پر آیا کرتی۔ ہم سزا کو آزمائش بنا کر مطمئن ہو گئے۔ پروردگار نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں تری میں ہر جگہ پر فساد برپا ہوا۔ کس کا بدلہ تھا یہ؟ ان کرتوتوں کا بدلہ تھا جو لوگوں نے سر انجام دی تھی۔ زمین کا نظام، سمندروں کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو نظام درہم برہم ہو رہا ہے، یہ جو زمین میں، سمندروں میں، خشکیوں میں، تریوں میں فساد برپا ہو رہا ہے، اسے میری آزمائش نہ سمجھو، یہ تمہارے کرتوتوں کی سزا ہے جو تمہیں مل رہی ہے۔ ہم اپنے اعمال کی سزا کا لفظ یہ کچھ تھوڑا سا پسند نہیں ہے ہمیں۔ یار ایک بات اور ہم نے سوچ رکھی ہے، اور وہ یہ کہ یار اگر جرموں پہ اللہ سزا دے تو پھر تو وہ رگڑے لگیں کہ بس رہے کچھ نہیں۔ سچی بات ہے، اگر اللہ واقعتاً ہمارے جرموں کے مقابلے میں اسی برابر اگر وہ ہمیں سزا دے تو کچھ نہ بچے۔ لو یؤاخذ اللہ، اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے اگر اللہ تمہارے گناہوں پر تمہیں پکڑنے لگے، ما ترک علی الارض من دابۃ، تو زمین پر ایک جانور تک کو زندہ نہ چھوڑے۔ سزا تو واقعی سخت ہے، تو پھر اگر سزا اتنی ہی سخت ہے اور ہوگی بھی کیونکہ ہم ایسے برے ہیں، تو پھر جو ہمیں مل رہا ہے یہ تو اتنا سخت نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں پھر یہ صرف آزمائش ہے، سزا نہیں ہے۔ ہمیں غلطی لگ گئی۔ قرآن کہتا ہے میں تمہیں جو سزا دیا کرتا ہوں تمہارے چاندہ مال کے لیے تھوڑی سی دیا کرتا ہوں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور تمہارے بہت سارے جرم ایسے ہیں جن کو ابھی میں سامنے لا ہی نہیں رہا، وہ تو پیچھے پڑے ہیں، ابھی ان پر نہیں سزائیں آ رہی ہیں۔ یہ تو چند ایک تمہیں جھنجھوڑا دینے کے لیے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ ہم سزا کو آزمائش سمجھ کر مطمئن ہو گئے۔ ہم آزمائش میں نہیں ہیں،
ہمیں آزمایا نہیں جا رہا کہ ہمارا ایمان کتنا پکا ہے، کتنا مضبوط ہے، نہیں، یہ وقت آزمائش کا نہیں، ہم سزا کا شکار ہو رہے ہیں، ہم پھنس گئے ہیں، ہم اس بات کو سمجھ نہیں رہے کہ پروردگار کی جو نافرمانیاں ہم کر بیٹھے ہیں اس کے بدلے میں ہم گرفتار ہو رہے ہیں، ہم پکڑے جا رہے ہیں، خدا کا عذاب ہماری طرف نظر کر چکا ہے، ہم آزمائش میں نہیں ہیں۔ ساری دنیا میں پہلے ہم ذلیل ہوئے ہیں، رسوا ہوئے ہیں، ہر کافر نے ہمارا مذاق اڑایا ہے، ہر غیر مسلم نے ہم پر پھبتیاں کسی ہیں۔ یہ ہیں مسلمان، خدا کو ماننے والے، غربت کی زندگی بسر کر رہے، جو ہمارے قرضوں پہ پل رہے ہیں۔ ہم قرضہ لے لے کے اپنے گھر کی ہنڈیا چلا رہے ہیں۔ کہاں سے لیتے ہیں قرضہ؟ وہ قرضہ ہم لے رہے ہیں ان سے جن کو ہم توحید کا سبق سکھانے آئے تھے، جن کے ہم امام تھے، ان سے روٹی کے ٹکڑے مانگ رہے ہیں۔ یہ آزمائش ہے، یہ سزا ہے، یہ رسوائی ہے۔ یہاں تو ہم ذلت و خواری کا شکار ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم خدا کے اصل رستے کو چھوڑ چکے، ہم بھول چکے اللہ کے دین کو۔ پہلے وہ ذلت آئی ہم پر، اور پھر ہمارا نام و نشان تک دنیا کے سامنے ایسا دبنا شروع ہوا، مجموعی طور پر ہم ایک بڑی مصیبت کا شکار ہو گئے۔ ہم آج بھی اسے صرف آزمائش سمجھے بیٹھے ہیں، سمجھ لیں آزمائش، مگر میں یہ عرض کروں جب ہم آزمائش سمجھ لیتے ہیں تو دل تھوڑا سا مطمئن ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اسے سزا سمجھیں تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، معافیاں مانگیں، شرمندہ ہوں اس کے سامنے۔ ہم مل جل کر سارے کے سارے جرموار ہیں۔ ہم میں سے کچھ وہ ہیں جو مجرم ہیں، سچے پکے علانیہ کھل کے مجرم ہیں، اور کچھ اس لیے مجرم ہیں کہ ہم مجرموں کا رستہ روک نہیں رہے۔ ہم کہتے ہیں جو چلتا ہے چلنے دیں، اور دین میں یہ جو فکرہ ہے نا، جو چلتا ہے چلنے دیں، یہ بڑے بڑے جرموں میں شمار ہوتا ہے۔ من رعا منکرن، جو کوئی تم میں سے برائی کو ہوتا دیکھے تو پھر کیا واجب ہے اس کے اوپر؟ وہ روکے اس برائی کو اپنے ہاتھ سے۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا، فَبِاللِّسَانِ، اگر وہ ہاتھ سے برائی کو نہیں روک سکتا، بولے، زبان سے کہے یہ غلط ہے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، فَبِقَلْبِهِ، تو پھر اپنے دل میں ہی اسے برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ جو تم دل میں برا جانو گے نا، ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ ایمان یہ کہتا ہے کہ تمہارا حال یہ ہو کہ اگر برائی تمہارے سامنے ہو تو تم اسے روکو۔ کیا ہم روک رہے ہیں؟ ہمارے سامنے ہونے والی برائی پہ ہماری آنکھیں بند نہیں؟ ہم قبول نہیں کر چکے ہر برائی کو؟ ہمارے سامنے ناپ تول کی کمیاں نہیں ہو رہی؟ ہمارے سامنے خیانت نہیں ہو رہی؟ دھوکہ ملاوٹیں نہیں ہو رہی؟ ہمارے میڈیکل سٹوروں کی دوائیاں جعلی نہیں بک رہی؟ ہمارا کپڑا بیچنے والا جعلی نقلی نمبر 4 کپڑا نہیں بیچ رہا؟ ہماری کون سی چیز ہے جو خالص رہ گئی؟ ہمارے تو جانوروں کا دودھ تک نہ خالص ہو گیا، ان کا دودھ بھی آپ کو خالص نہیں ملتا۔ ہم تو کسی سے سچ بولتے ہی نہیں، ہم نے تو وتیرہ بنا لیا ہے کہ جس سے بات کرنی ہے بس جھوٹ ہی کرنی ہے۔ ہمیں کیا آزمانا ہے پروردگار نے؟ ہم تو پہلے ہی فیل ہو چکے ہیں، ہم تو ناکام ہیں، ہم تو اس رستے پر ہیں ہی نہیں جس پر آزمایا جاتا ہے، ہم تو صرف سزا کے حقدار تھے۔ حضور سید عالم نے ارشاد فرمایا، اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء، فرمایا جب میری امت 15 کام جو بتانے لگا ہوں اگر یہ کرنے لگ پڑی اپنے لیے مصیبتوں کو حلال کر لے گی، پھر اللہ کا عذاب ان کا رخ کر لے گا، اللہ کی طرف سے مصیبتیں ان کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی۔
وہ 15 کام کیا ہیں؟ اذا کان المغنم دولا والامانۃ مغنما والزکوۃ مغرما، فرمایا جب مال غنیمت کو ہاتھوں ہاتھ لوٹا جانا شروع ہو جائے گا، جو مال ساری امت کا ہے، ساری قوم کا ہے، اسے ایک شخص اپنی ذاتی ملکیت بنانا شروع کر دے گا، امانت کو غنیمت سمجھا جانا لگ پڑے گا، اور زکوٰۃ کو لوگ جرمانہ سمجھ کر ادا کریں گے۔ والزکوٰۃ مغرما، زکوٰۃ ادا تو کریں گے نہ چاہتے ہوئے دل سے، نہ خوش دل سے، یار یہ بڑی پابندی ہے، یہ زکوٰۃ لگ گئی ہے کیا کریں، نہ دے تب بھی مارے، دیا تو پلے پھر بھی کچھ نہیں۔ زکوٰۃ دیں گے مگر تنگ دلی سے زکوٰۃ دیں گے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَكَّ أُمَّهُ، بندہ اپنی بیوی کا تابع دار بن جائے گا، ماں کا نافرمان بن جائے گا۔ بتاؤ ذرا گھروں کا اندر یہ نقشہ ہے یا نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا جب یہ منظر ہو کہ بندے یوں کریں، بیویوں کے تابع فرمان ہو جائیں، ماں کے نافرمان ہو جائیں، برا صدیقہ و جفا اباہ، اپنے یاروں کے ساتھ نیکیاں احسان، میرا سجن ہے، ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، سجنوں کے ساتھ تو کھڑے ہوں، اور باپ بیچارے کو دیکھیں بھی نہ رحم کی نگاہ سے، باپ کو ظلم کا شکار کر دیں، جفا ابا ہو، باپ ان کا پریشان ہو، ان کے ظلم و ستم کا شکار ہو، وارتفعت الاصوات فی المساجد، اور مسجدوں میں اونچی اونچی آوازیں ابھرنے لگ پڑے، شور و غل مچ جائے، آداب مسجد کو دنیا بھول جائے، مسجدوں میں آئیں اور باتیں دنیا کی بلند آوازوں سے کرنی شروع کر دیں، اور پھر کان زعیم القوم ارذلہم، اور جو قوم کا سب سے ذلیل بندہ ہو اسے لیڈر بنایا جائے، جو ذلیل بندہ ہو اسے اپنا حاکم، پیسہ جو زیادہ ہے، روب جو زیادہ ہے، دبدبہ جو زیادہ ہے، وہ لیڈر بنا لیا جائے، قوم کا ذلیل بندہ۔ وَأُكْرِمُ الرَّجُلَ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کسی شخص کی عزت اس لیے کی جائے اگر اسے سلام نہ کیا ناراض ہو جائے گا، کہیں مجھے تکلیف ہی نہ دے دے، اس کی تعظیم اس کے ڈر سے کی جائے، محبت سے نہیں، ڈر سے، یار میں برا بندہ ہے، سلام نہ کیا، اسے نہ ملے، کل کو کوئی نقصان پہنچا دے گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جب یہ منظر ہو جائے، وَلَعَنَا، اب آگے شُرِبَتِ الْخُمُورِ، شرابیں پی جانی لگ پڑے، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور ریشمی کپڑے پہنے جانے لگ پڑے، وَاتُّخِذَتِ الْكَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور ناچنے گانے والی عورتیں اور باجے اپنے گھروں میں رکھ لیے جائیں، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَوَّلَهَا، اور اس امت کے پچھلے لوگ اپنے پہلوں کو لعنت کرنے لگ پڑے۔ سرکار نے فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا، پھر انتظار کرنا، ریحًا حمراء، پھر تم پر سرخ آندیاں چڑھ کے آ جائیں گی، وَخَسْفًا وَمَسَخًا، پھر تمہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا، تمہاری شکلیں بدل دے گا پروردگار اگر تم نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ بتاؤ ہم مجھے ان 15 میں سے وہ کون سا ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں؟ کون سا وہ گھر ہے جہاں مائیں ذلیل نہیں بیٹوں کے ہاتھوں ہو رہی، جہاں بیویوں کی حکومتیں نہیں چل رہی؟ کون سا وہ بندہ ہے جو اپنے یاروں سے اچھا سلوک اور باپ سے برا سلوک نہیں کر رہا؟ بوڑھا باپ ڈر کے بولتا ہے جوان بچے سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ ڈر رہا ہے، غنیمتیں خیانت ہو رہی ہے، غنیمتوں میں ناچنے گانے والیاں، فحاشی اور بے حیائی، اللہ اللہ اللہ، جس دور میں ہم اب یہاں پڑے ہیں، یہ معاملات بات کے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، لیکن مجھے بتاؤ جس قدر بے حیائی اور فحاشی اس دور میں آ گئی ہے، اس کا تو نام و نشان پیچھے نہیں ملتا۔ لوگ بے حیا تھے، فحاشی ہوگی مگر یوں کھلم کھلا، اب ہمیں عام نظر آتا ہے، عام محفلیں ہو رہی ہیں، ایک ناچنے والی ناچ رہی ہوتی ہے ننگا لباس پہن کر، اور معززین علاقہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں،
میں تو کانپ جاتا ہوں. میں نے سفید داڑھیوں والے بابے اس محفل میں ویلے کراتے دیکھے ہیں جہاں کنجری ناچ رہی تھی. سر پہ جالی والی سفید ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور ناچنے والی کے اوپر ویلے کرا رہا ہے. بتاؤ عرش ہلنا چاہیے کہ نہیں ہلنا چاہیے؟ اس بات پر کون ہے ہم کہ ہمیں آزمایا جائے؟ ہم آزمائشوں والے کہاں ہیں؟ ہم صرف اس لائق ہو چکے تھے کہ سزائیں آتی. یہ وقت ہے اللہ سے معافی مانگنے کا. مل جل کر یہ مت خیال کریں کہ پانی بلوچستان اور سندھ میں پھر رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ پروردگار صرف ایک پانی سے ہی عذاب دے. اس کے قبضے قدرت میں ہر شے ہے. وہ جب چاہے جہاں چاہے جس مرضی شکل کا عذاب نازل کر دے. وہ جہاں چاہے. اس کی قدرتیں بے حد و بے حساب ہیں. زمین ہل جاتی ہے, کانپتی ہے اس کے ایک اشارے پر. جہاں سے چاہے, اسے ضرورت نہیں ہے. وہ چاہے, میں نے خود مدینہ منورہ میں اس کی سرحد پر مدینہ کی پر خالی زمین, خالی کھیت میں سے آگ نکلتی ہوئی دیکھی ہوئی. آگ, وہ تو جہاں سے چاہے آگ نکال دے. اس کے لیے کیا مشکل ہے, کیا مسئلہ ہے؟ اور بندہ سوچے ہو خیر ہے, ادھر ہی ہے نا مشکل, ابھی ہمارے اوپر نہیں ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ پر بھی وہی بارشیں آئیں. اگر یہ سزا ہے تو کیا ہم کم گناہگار ہیں؟ کوئی بھی نہیں بچ سکتا. یارو یہ وقت ہے, میں کہتا ہوں ہمارے سنبھلنے کا وقت ہے. ہمیں ڈرنا ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں لوٹنا ہوگا. ہم بڑی دور تک تباہی پھیر رہے ہیں. انٹرنیٹ پہ پیسے کمانے کا جو ذریعہ بتایا ہے نا انہوں نے, جس کو جتنے دیکھنے والے ہوں گے اتنے ہی اس کو پیسے ہم دیں گے. اب اس کو دکھانے کے لیے کیا کیا؟ ہماری لڑکیاں, ہماری بچیاں وہ ننگے لباس پہن کر اپنی تصویریں کھنچوا رہی ہے کہ دیکھنے والے دیکھیں اور ہمیں پیسے ملے. ہم جیسی بوکی قوم بھی کوئی ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ بیچ ڈالا ہے صرف 4 پیسوں کے لیے؟ ہمیں کیوں آزمائے گا پروردگار؟ آخر کیا آزمانا ہے ہمارا اس نے؟ جس ایمان کو آزمانا تھا وہ تو اندر ہے ہی نہیں. ہم صرف سزا کے مستحق تھے اور اب صرف ڈرنے کا مقام ہے کہ پروردگار ہمیں معاف کرے, ہمارے بھائیوں کو معاف کرے. یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے موقع دے رکھا ہے ابھی بھی معافی کا. اور جو رات کو اپنے 5 بچوں کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا, صبح اپنے گھر سمیت پانی میں بہ رہا تھا, اور جب پانی نہیں رکا, اس کو نکالا گیا تو صرف اکیلا وہی رونے والا رہ گیا تھا. سارے خاندان اجڑ چکا تھا. اس کو تو موقع ہی نہیں ملا. اس کے گھر والوں کو تو موقع ہی نہیں مل سکا کہ وہ اللہ سے معافی بھی مانگ لیتے, توبہ کا کوئی سامان بھی کر لیتے. کس بات پر مطمئن ہیں ہم؟ کوئی مطمئن ہونے والی بات نہیں ہے. یہ ڈرنے کا وقت ہے, اللہ سے ڈرنے کا وقت ہے, پلٹنے کا وقت ہے. ہم بے حیا ہو چکے. اذا ظہر الربا والزنا فقد احلوا انفسهم عذاب اللہ. حضور نے فرمایا جب کسی قوم میں سود عام ہو جائے, زنا عام ہو جائے, تو پھر اس قوم نے اپنے اوپر اللہ کا عذاب حلال کر لیا ہے. بتاؤ حضرات, کون سا ہمارا گھر ہے جہاں سود نہیں ہے؟ ہم تو دانوں کے بدلے میں, پرانے دانوں کے بدلے میں نئے دانے لیتے ہیں, تب بھی سود ہوتا ہے. اتنے دانے نئے دو, میں اس سے بدلے میں پرانے دانے تمہیں اتنے زیادہ دیتا ہوں. وہ جو زیادہ دے رہے ہیں, محمد عربی نے جنس کے بدلے میں جنس اس طرح سے فروخت کرنے سے منع فرما رکھا تھا. وہ سود ہے. بولی والی کمیٹی میں ہم بیٹھے ہیں, وہ سود ہے. انشورنس سے ہم کروا کے بیٹھے ہیں, وہ سود ہے. ہم اپنے موبائلوں پہ لون لیتے ہیں, جب بیلنس ختم ہو جاتا ہے قرض لیتے ہیں, وہ سود ہے. کہاں سے بچیں گے؟ سرکار نے فرمایا تھا زمانہ آئے گا جو سود نہیں بھی کھائے گا تو سود کا دھواں اس کے ناک میں ضرور جائے گا. جا رہا ہے دھواں. فحاشی اور بے حیائی ہمارے گھروں میں
جس کے پاس موبائل ہے سوائے اس کے جسے اللہ نے بچا رکھا ہے ہر نظر ناپاک ہو چکی ہے. ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ ہم سب کے سب پھنس رہے ہیں. اللہ کا عذاب گھیرے میں لے رہا ہے, گھیرے میں. مٹ جائیں گے اگر ہم نہ سنبھلے. ہمیں ڈر کر معافی مانگنی ہوگی, لوٹنا ہوگا, استغفار کرنا ہوگا, اجتماعی طور پر معافی مانگنی ہوگی, رویے بدلنے ہوں گے. ایک بات تو ہو گئی یہ. اب دوسری بات یہ کہ جو لوگ اس مشکل میں پھنس گئے, آزمائش ہے یا سزا ہے یہ تو خدا جانتا ہے, لیکن اگر ہمارا بھائی کوئی مصیبت اور مشکل میں ہو تو اس وقت ہم پر کیا واجب ہے؟ کیا یہ کہ یہ نعرہ لگائے چلو ابھی تو وہی ہے نا, ہمارا تو کیا ہے, ہمارا کچھ نہیں گیا, وہی پھنسا ہے نا, وہ ٹھیک ہے جی انہوں نے کیے کرتوت ایسے وہ پھنس گئے. فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی اسرائیل نے, ہم نے تب بھی یہی کہا تھا جی فلسطین میں ہماری عورتیں ننگے ڈانس کرتی تھیں. بس عورت ہی ننگا ڈانس کرے تو ہی عذاب آتا ہے, اس ڈانس کو دیکھنے والا مرد نہیں عذاب کا حقدار, وہ جو مجرے کروا رہا ہے وہ عذاب کا حقدار نہیں, صرف عورت ہی ہے. اور صرف وہاں کی, ہمارے یہاں کون سی پاکیزگیاں رہ گئی ہیں؟ کسی کو نہ کہو کہ وہ کیا کر رہا ہے, اب ہم سب مجرم ہیں, ہم سب مجرم ہیں. اور ہم نے یہ دیکھ کر کے جرم تو ہو گیا, اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے. ایک تو ہم میں سے ہر ایک کو معافی مانگنی ہوگی. جب خدا کا عذاب سامنے کھڑا ہو ڈرنا واجب ہو جاتا ہے, فرض ہے, کسی وقت بھی کسی طرف بھی رخ ہو سکتا ہے. وہ بستیاں جو اجڑ چکی تھی جہاں اللہ کا عذاب کبھی آیا تھا, سرکار دو عالم صحابہ کے ساتھ گزرے نا وہاں سے, تو سرکار نے فرمایا سر جھکاتے ہوئے تیزی سے یہاں سے گزر جاؤ, جہاں اللہ کا عذاب آتا ہے پھر قیامت تک حسرتیں وہاں ٹپکتی رہتی. وہاں نظارے کرنے کی جگہ نہیں ہوتی ہی, یہاں عذاب آیا تھا, وہاں سے دوڑو گزرو, کہیں وہ حسرتیں تمہارا رخ نہ کر لیں, پلٹ کے تمہاری طرف نہ آ جائے. ڈرنے کے معاملات ہیں, ہمیں ڈرنا ہوگا. یہ تو ایک بات ہے ڈرنے کی. اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ اب جو لوگ ہمارے جو بھائی وہاں پریشان ہیں, یہ تو اللہ کا معاملہ ہے کہ آزما رہا ہے یا سزا دے رہا ہے, وہ تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے اعمال کس طرح کے ہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہی کہ بس وہ پھنسے ہیں ان کے کرتوت ہوں گے, یا پھر یہ سوچنا ہوگا ہمیں کہ ٹھیک ہے پانی ہے رک جائے گا. کئی لوگ ابھی تک تصور نہیں کر سکتے ہو کیا گیا ہے. ہمارا پاکستان 100 میں سے 70 حصے پانی کے نیچے ہے, 30 حصے بچا ہے ابھی تک. 70 حصوں میں پانی نے وہ تباہی پھیری ہے. عذاب اللہ کی طرف سے آتے ہیں, آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں, لیکن اتنا بڑا 3 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں اس سے. لاکھوں گھر صفحہ ہستی سے مٹ گئے, بستیاں ہزاروں کے حساب سے نام و نشان نہیں رہا. بندہ اپنے ہی گاؤں میں کھڑا ہو کر کہتا ہے مجھے پتا نہیں میرا گھر یہاں تھا کہاں, نشان مٹ گئے, اجڑ گئے, خاندان اجڑ گئے. ایک بندہ بچا ہے جہاں 4 دن پہلے تک 15 لوگ تھے, ہنستے بستے تھے. پانی نے ایک بندے کو مشکل سے چھوڑا ہے, اور وہ اب روتا رہے گا, حسرتوں کی نیند سوتا رہے گا. بربادی ہو گئی ملک کی. اب واجب ہے یار, میں کہتا ہوں ہم تو مسلمان ہیں, غیر مسلموں کو بھی اتنی ہوش ہے کہ جب کوئی مصیبت میں پھنستا ہے تو دشمنیاں چھوڑ دی جاتی ہیں, وہ مددیں بھیج رہے ہیں وہ, اور ہم ابھی تک یہی خیال کیے بیٹھے ہیں بس کچھ تنظیمیں کام کر رہی ہیں, حکومت کی ذمہ داری ہے وہ سارا معاملہ چلائے. ہمارا حال پتہ کیا ہے؟ جب مدینے میں قحط پڑا تھا نا, حضرت عمر فاروق نے خط لکھا مصر کے گورنر کے نام, عامر بن العاص کے نام خط لکھا, اور اس خط میں عمر فاروق نے لکھا ما تبالی اذا سمنت ومن قبلک ان اعجف انا ومن قبلی. اور جب تو کھا پی رہا ہے, موجیں کر رہا ہے, تیرے ساتھی موجیں کر رہے ہیں, تو تجھے کیا پرواہ ہے مدینے والے سارے مر بھی جائیں.
تجھے کیا پرواہ مات والی، تجھے کیا پرواہ. اور پھر لکھا یا غوثا، او اے مدد کرنے والے دیکھ ادھر کیا بن رہا ہے. یہ کسے کہا تھا؟ عمر فاروق نے مصر کے گورنر عمر بن العاص کو خط ملا. انہوں نے خط کا جواب لکھنے کے لیے منگوا لیا سارا سامان. لاؤ میں جواب لکھتا ہوں، مگر جواب تب لکھوں گا جب مدینے کی طرف قافلہ لشکر اناج والا بیچ دوں گا. اونٹوں کو تیار کرو، اناج کی بوریاں لا دو، کھڑے کر دو تیار، اور روانہ کر دو، اونٹوں کو چلاؤ. عمر فاروق نے خط لکھا ہے، روانہ کر دیا. اب خط لکھنے بیٹھے اور لکھا امیر المومنین قد بعثت الیک بعیر اولها عندک وآخرها عندی. امیر المومنین میں نے آپ کی طرف اناج کے اتنا بڑا قافلہ اونٹوں کا بھیجا ہے، پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا، آخری مصر میں ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان اولیاء، نعرہ حیدری. اتنا بڑا لشکر بھیج دیا ہے میں نے، اناج کا اونٹوں کا قافلہ بھیج دیا ہے. اتنے اونٹ، پہلا اونٹ حضور مدینے میں پہنچے گا، اس قافلے کا آخری اونٹ یہاں سے چل رہا ہوگا. ایک اونٹ کا سامان ابھی مدینے میں اترے گا نہیں اور دوسرا اونٹ وہاں پہنچ جائے گا. خط لکھا، اناج آیا ہے ڈھیروں کا ڈھیر. یہ اناج جو مصر سے آیا تھا، یہ عمر بن العاص گورنر کی جیب سے آیا تھا، یہ مصر کے لوگوں کا پیسہ تھا، یہ مصر کے لوگوں نے حصہ ڈالا تھا. اگر مدینے والے بھوک کا شکار ہے تو ہم کیوں رج کے کھائیں؟ جانا چاہیے وہاں پر. اپنے بھائیوں کو اکیلا چھوڑنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. بھائی چارہ، اخوت یہ کیا ہے؟ یہی تو کہا تھا اقبال نے، اخوت اس کو کہتے ہیں شبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے. یہاں کا رہنے والا ہر بندہ بے قرار و بےتاب ہو جائے اگر کابل میں بھی کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھے. اسے اخوت کہتے ہیں. بھائی چارہ یہ ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. حضور نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے اکیلا چھوڑتا ہے. انہیں اکیلا نہیں چھوڑنا. ہم خدا جانے کون ہم میں سے کتنا گناہگار ہے، لیکن وہی پروردگار کہتا ہے میں کسی کے ساتھ کیا کروں یہ میرا معاملہ ہے، تمہارا نہیں. تم نے اپنی کوشش یہی کرنی ہے، جو مصیبت میں ہو اس کی مصیبت کو دور کرو، ہٹاؤ. اور میرا وعدہ ہے من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب الآخرہ. جو دنیا کی ایک مصیبت کسی ایمان والے سے دور کرے گا، کل قیامت کے دن میں دنیا آخرت کی ایک مشکل اس سے دور کر دوں گا. آخرت کی تکلیفیں اس سے ہٹا دے گا وہ پروردگار. وہ کہتا ہے کوئی بندہ، حضور نے ارشاد فرمایا من مشا فی حاجت اخی ہے، جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے نکلا چلا، قضاہا او لم یقضھا، پھر وہ حاجت پوری ہوئی یا نہ پوری ہوئی، بس وہ چل پڑا ہے، کان خیرا لہ من اعتکاف شہرین، 2 مہینے اعتکاف میں بیٹھنے والا بھی اس کے ثواب کو نہیں پا سکتا جو کسی بھائی کی حاجت پوری کرنے چل پڑا. ہمیں اپنے بھائیوں کی حاجت پوری کرنی چاہیے. جن کو لوگ جہاں پہنچ رہے ہیں ہم پیچھے کیوں رہیں؟ ہمیں کسی پر نہیں چھوڑنا. حکومتیں کیا کرتی ہیں وہ کریں، لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے وہ بھائی ہیں، اگر ہم نے ان کا خیال نہ کیا پھر پروردگار ہمارا خیال بھی نہیں کرے گا. پھنس کوئی بھی سکتا ہے، کہیں بھی سکتا ہے، مصیبت کہیں بھی آ سکتی ہے، عذاب کہیں بھی آ سکتا ہے، آزمائش کہیں بھی آ سکتی ہے، لیکن حکم کیا ہے؟ مدد کرنے کا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، آگے بڑھ کے کرنے کا. اور سرکار کو سب سے زیادہ پسند نماز بعد میں پسند ہے، مسلمان کا دل خوش کرنا پہلے پسند ہے. ان من احب الاعمال الی اللہ، حضور نے فرمایا اللہ کو جو اعمال بہت اچھے لگتے ہیں ان میں سب سے زیادہ پسند کون سے ہیں؟ ادخال السرور علی قلب المومن. پہلا کام یہ ہے کسی مومن کے دل کو خوش کر دے. خوش کرنا. دل بدستاور کے حج اکبر است،
آز ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، وہ کہتا ہے وہ کسی کا دل خوش کرنا حج اکبر ہے، ہزاروں کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔ وہ جو ایک دل ہے نا بندہ مومن کا، جو پریشان ہے، غمگین ہے، ٹوٹا ہوا ہے، اسے جوڑنے کا کام کس نے کرنا ہے؟ قرآن نے نیکی کی تعریف یہ کی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، او تم مشرق کو منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، مغرب کو منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، یہ نیکی نہیں ہے، تم تو اسے نیکی سمجھے بیٹھے ہو۔ ایمان کے بعد ولکن البر من آمن باللہ ہے، اب نیکی کی تعریف شروع ہوتی ہے، پہلے ایمان کی بات کی، اس کے بعد پہلا کام یہ کیا، نیکی جانتے ہو کیا ہے؟ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، فرمایا نیکی یہ ہے جو مال تمہارے پاس ہے، جس کی تمہیں خود بھی ضرورت ہے، مگر اس لیے کہ تمہارا بھائی مشکل میں ہے، اسے یتیموں پر خرچ کر، اسے رشتہ داروں پر خرچ کر، اسے مسکینوں پر خرچ کر، اسے سوالیوں پر خرچ کر، اسے مسافروں پر خرچ کر، اسے گردنیں چھڑانے پر خرچ کر، یہ مال خرچ کرے گا اللہ کی بارگاہ میں تو نیک گنا جائے گا۔ نیکی کا معاملہ مال کے خرچ کرنے سے جڑا ہے، دوسروں کی مدد کرنے سے جڑا ہے۔ حضور نے تو مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے زکوٰۃ تک کو رکھ دیا ہے، زکاتوں کا مال بھی دیو، مشکلوں کی اس کو لوگوں کو آسانیاں عطا کرو، ان کی مصیبتوں کو دور کرو۔ مصیبتوں کو دور کرنا، مشکلوں کو دور کرنا ساری امت پر سانجھا فرض ہے۔ میں نے آج جو موضوع بدلا ہے اس کی ایک وجہ ہے، میں نے پچھلے جمعے اعلان کیا تھا اور لوگوں کو انتظار بھی تھا، اس موضوع کا میں ہلکا سا اشارہ اس کا دے دوں۔ جب میں نے یہاں بات کی تو اکا دکا دوستوں نے بعد میں مجھ سے پوچھا کہ یہ کہاں کا واقعہ ہے، کون ہے جو یزید کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتا ہے، جس کا جواب آپ دینا چاہتے ہیں، تو میں نے اکا دکا لوگوں کو بتا دیا۔ اب وہ بات چلی اور چلتی گئی، کیسے چلی نکلی، فیس بک پر اشتہار لگ گئے، کوئی بری بات نہیں تھی، لگ جاتے، لگ گئے، اور اشتہار یہ تھے کہ اگلے جمعے جواب دیا جائے گا اور دلائل دیے جائیں گے اس بندے کو جس نے یزید کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم پوری طرح تیار ہیں اللہ کے فضل سے، کوئی یزید کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اٹھیں گے میدان میں۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ یہ خبر ہر طرف جب پھیلی تو پھر جس نے بات کرنی تھی یا کی تھی اس تک بھی پہنچی۔ وہ جو علامہ صاحب تھے جنہوں نے گفتگو کی تھی یا کرنی تھی، انہوں نے میرے پاس علماء کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ پروفیسر صاحب کے ساتھ غلط بیانی کی گئی ہے، انہیں صحیح بات نہیں بتائی گئی، میں یزید کو لعنتی ہی سمجھتا ہوں، اسے بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، لیکن ان تک چونکہ جو بات پہنچی ہے تو انہیں جا کے کہیں کہ میں نے ایسا موقف اختیار نہیں کیا۔ کل 2 علماء نے مجھ سے رابطہ کیا، وہ آئے میرے پاس، کہنے لگے کہ آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ آپ اس کا جواب دیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ موقف نہیں ہے، وہ خود بھی آپ کے پاس آئیں گے، بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں کل کا جمعہ پھر چھوڑتا ہوں، وہ اپنا موقف کلیئر کریں، واضح کریں، وہ بتائیں کہ وہ یزید کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، اور اگر ان کا عقیدہ وہی ہے جو ہمارا ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر انہیں بتائیں کہ انہوں نے ہمیں مناظرے کی دعوت دی ہے، ہمیں چیلنج کیا ہے، پھر ہم معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد علامہ صاحب کا خود فون آیا، انہوں نے کہا کہ میں کل جمعے کے بعد آپ کے پاس آؤں گا اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایسی بات نہیں کی، اور میں حالانکہ ان کی ایک لکھی ہوئی بات بھی میرے پاس تھی، میں نے ان علماء کو وہ دکھائی جو میرے پاس آئے تھے، اور میں نے کہا کہ اب ان سے یہ بات آپ کریں گے کہ یہ جو پیغام لکھا ہوا انہوں نے بھیجا ہے ایک بندے کو، یہ ان کا ہے کہ نہیں ہے، یا تو وہ اس سے انکار کریں کہ یہ میرا نہیں ہے، یا اس کی وضاحت پیش کریں اور اپنے لفظوں کو واپس لیں، صفائی پیش کریں۔ آج جمعے کے بعد انہوں نے مجھ سے ملنا ہے، گاڑی پہ ہی آئیں گے، لیکن اس لیے میں نے انہیں کہا کہ ہم کل کے جمعے میں آپ کو جواب نہیں دیں گے، آپ کی بات سن کر پھر آپ کو جواب دیں گے، کیونکہ دونوں طرف کا مقدمہ سن کر ہی ہمیں بات کرنی چاہیے۔ پہلی بات بھی لکھی ہوئی انہی کی ہے جو ہم سمجھتے ہیں، لیکن جب انہوں نے کہہ دیا
اس لیے میں نے آج کا موضوع یزید کو لعنتی ثابت کرنا یا ان علامہ صاحب کو جواب دینے پہ نہیں رکھا، ان کے اس فون پر میں نے وہ موضوع بدل دیا اور جو آج کی ضرورت تھی اس موضوع کو اختیار کیا۔ اور آج کی ضرورت یہ تھی کہ دنیا میں ہر درد دل رکھنے والا بندہ جب اپنے بھائیوں کی مدد کو جا رہا ہے، بلوچستان اور سندھ اور سارے علاقے جو ڈوب رہے ہیں اور وہاں جو لوگ مصیبتوں کا شکار ہو گئے ہیں، جن کا گھر نہیں رہا، بار نہیں رہا، خاندان نہیں رہا، کچھ کاروبار نہیں رہا، اجڑ گئے، ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک بندہ ذرا سی ایسی مصیبت کا شکار ہو تو کیا ہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا بیماریوں کو صدقے سے دور کیا کرو، تکلیفوں کو صدقے سے دور کیا کرو، اللہ کے غضب کو جو چیز روکتی ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ غضب جو پھیلا ہوا ہے وہ اگر رک سکتا ہے تو ہمارے صدقہ و خیرات سے رک سکتا ہے۔ یہ صدقہ و خیرات جو ہم نے آج کرنا ہے کہیں اور نہ کریں، اس وقت اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے اٹھیں۔ ہم نے اپنے بھائیوں کو جگہ جگہ خیمے لگ گئے اور مصیبتیں بھی بن گئیں۔ میں ایک اور بات کروں، راشن کا ایک ٹرک راستے میں لوٹ لیا گیا، جو انہی بیچاروں کے لیے جا رہا تھا اسے راستوں میں لوٹ لیا گیا۔ چند گنڈوں نے ایک بے بس عورت کو راشن کے لیے بلا کر اس کے ساتھ زیادتی کر ڈالی۔ ہم کون سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نیک کہتے ہیں؟ ہماری تو نسلیں تک برباد ہو گئی ہیں، دین ایمان ختم ہو کے رہ گیا، ہم برے لوگ ہیں۔ ہمیں اگر اللہ کے غضب سے کچھ بچا سکتی ہے کوئی چیز تو وہ صدقہ و خیرات ہے، جو مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا اور تم دیتے رہو گے صدقہ، اللہ کا غضب تم سے رکا رہے گا، بچے رہو گے۔ ہمیں ان بھائیوں کی مدد کرنی ہے، حکومتوں پہ نہیں چھوڑنا، ہر جگہ لگے ہوئے خیموں کا اعتبار نہیں ہے۔ پتہ نہیں لوگ تو اسی آڑ میں کاروبار کر رہے ہیں، خود اکٹھے کرتے ہیں اور پھر وہاں بیچتے بھی نہیں ہیں، یہ بھی مصیبت ہے۔ وہ خیمہ جو کبھی 100 200 300 کا ملتا تھا 20 ہزار میں بک رہا ہے۔ لاٹریاں لگ جاتی ہیں کاروبار والے لوگوں کی ہر بات میں۔ کرونا آیا تھا 2 اور 20 روپے کا ماسک، وہ کتنی قیمتوں پہ جا پہنچا۔ ہم اپنی چاندی بنانا شروع کر دیتے ہیں، ہم بھول چکے ہیں کہ مرنا ہم نے بھی ہے، ہم بھول چکے ہیں کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، آج ہمیں دل کھول کر، آج ہم نے مسجد کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا وہ جو تھا آج ہم نہیں کر رہے۔ آج کے دن میں ہم نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ ہم آپ کے پاس اپنی جولی اس لیے پھیلائیں گے کہ آج مسجد کو پیسے نہ دیں، آج جو جس سے بڑھ سکتا ہے آج ہم اپنی جیبوں سے پیسے دیں گے ان لاچار لوگوں کے لیے اور بے بس لوگوں کے لیے جو بیچارے سب کچھ اپنا گوا بیٹھے ہیں، جن کا سب کچھ چھن گیا ہے، جو بے بس ہو گئے ہیں اور منہ تک رہے ہیں۔ کون ہے جو ہماری فریاد پہ پلٹ کے آتا ہے؟ ہماری حکومتوں سے ہمیں توقعات نہیں، یہ کچھ دیں یا نہ دیں ان کے کاروبار الگ ہیں۔ ایم پی اے ایم این اے حکومتیں دیتی ہیں، ایم پی اے ایم این اے کھا جاتے ہیں۔ یہاں جو دینے والا اگر کوئی ہے بھی تو کھانے والے بڑے ہیں۔ کتنے سال گزر گئے، ہماری یہ ایک سڑک نہیں بن سکی سیالکوٹ تک، یہ بڑیانے سے لے کے سیالکوٹ تک کی ایک سڑک پہ ذلیل ہوتے ہوئے مدتیں گزر گئی۔ کیوں؟ کیا اس کے لیے پیسے نہیں آتے تھے؟ آتے تھے، کھانے والے بڑے تھے۔ یہ کھانے والے وہ کیا اعلیٰ حضرت کہا کرتے تھے، مجھے ساتھ لے لو، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ وہ جو تھانے والا تھا نا اب کھانے والے، رستے میں جا بجا کھانے والے بیٹھے ہیں۔ ان کھانے والوں کا ہمیں اعتبار نہیں، وہ پہنچائیں نہ پہنچائیں، ہم نے تو دینا ہے کہ نہیں دینا، ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم اپنے پاس سے نہیں دے رہے، اسی میں سے دے رہے ہیں جو رب نے ہمیں دے رکھا ہے۔ وہ جو تھوڑا بہت ہے، کسی سے کوئی غرض نہیں، کوئی کتنا دے، مگر آج یہ جولی پھیلانے کا وقت ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ ہماری جو انتظامیہ کے بندے ہیں وہ کوئی کپڑا پکڑ لے، آج وہ جب ٹوپی کی بجائے اور گلے کی بجائے کوئی کپڑا 2 بندے مل کے پکڑ لے اور وہ صفوں کے آگے پھریں۔ پھر جو بندہ بھی اللہ کے فضل سے جس کے پاس جو تھوڑا بہت اپنی گنجائش کے مطابق زیادہ دیں کم دیں۔ آج یہ جولی مسجد کے لیے نہیں ہے، ہمارے ان لاچار بھائیوں کے لیے ہے جو وہاں رو رہے ہیں۔ وہ جب روتے ہیں نا وہاں پر اور کہتے ہیں فلاں آیا
فلاں آیا ہمیں گلے سے لگایا اور دے کے کچھ نہیں گیا، فلاں آ رہے ہیں وہ تصویریں کھنچوانے والے ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں عمرے پہ جاتے ہیں تصویریں کھنچوا کھنچوا کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ کیوں بلا؟ لوگوں کو پتا چلے ہم حاجی ہیں۔ ہمارا عمرہ ہی نہیں ہوتا جب تک ہمیں دیکھ نہ لے دنیا۔ ہم نیکی کرتے ہیں اشتہار لگا لگا کر، اور لگا لو اشتہار، مگر ان کو 2 روپے بھی آپ کے جائیں گے نا، 4 روپے بھی آپ کے جائیں گے۔ پروردگار بڑا قدردان ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے بھی 1000 روپے کا یہاں نذرانہ پیش کروں گا، یہ میری طرف سے ڈال دینا، بلکہ مجھے دے، یہ میرے پاس آتی ہے جولی، میں اپنے ہاتھ سے ہی یہ کروں گا۔ یہ کریں جی اللہ کا نام لے کے، جو جس کے پاس جو توفیق ہے اپنی مرضی سے دیں، لیکن یہ دیا ہوا آپ کا ضائع خدا کے فضل سے نہیں ہونے والا۔ مسجدیں بن جاتی ہیں، نظام چل جاتے ہیں، ان ڈوبے ہوئے، یہ میرا بھی قبول کریں جی۔ یہ جو بیچارے لوگ تڑپ رہے ہیں، ان کی خدمت، ان تک پہنچنا، ان کو کچھ آسرا مل جائے، بہت بڑی نیکی ہوگی ہے۔ اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور مولا 1 روپے کا بھی قرض نہیں رکھتا کسی کا۔ وہ فرماتا ہے جو، اچھا یہ بڑی عجب بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن صفوں میں ایک بندہ بیٹھا ہوگا اور پروردگار کے سامنے جب پیش ہوگا بڑا اسے خوشی ہوگی کہ میں نے تو نیکیاں کر کے آیا ہوں، آج سطحی خیرہ ہے سارے معاملات، اس کو وہ ایسی نشانیاں نہیں لگائی گئی ہوں گی جو گناہ گاروں کو لگائی جاتی، وہ مطمئن ہے میں نے نیکیاں کی ہیں۔ جب وہ آتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں حساب کے لیے، تو پروردگار اسے فرماتا ہے تو تو بڑا خوش ہے کہ تو نے نیکیاں کی ہیں، بھول گیا اور میں بھوکا تیرے پاس آیا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں تھا، میں پیاسا تیرے پاس آیا تھا، پانی مانگا تھا، تو نے پلایا نہیں تھا، میں ننگا تیرے پاس آیا تھا، تو نے کپڑے نہیں پہنائے تھے مجھے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی تھی آگے۔ بندہ کہتا ہے پروردگار تو بھوک پیاس ننگ سے پالا تر ہے، تو اس بات سے بالا تر ہے کہ تو بیمار ہو، ایسا کب ہوا کہ تو بھوکا آیا اور میں نے تجھے نہیں کھلایا؟ ایسا کب ہوا کہ تو پیاسا آیا اور میں نے تجھے نہیں پلایا؟ ایسا کب ہوا کہ تو بیمار ہوا اور میں تیری عیادت کو نہیں آیا؟ کیا جواب تھا میرے مولا کا؟ سارے دنیا جانتی ہے، رب نے فرمایا تھا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تیرے پاس تھا، تو اس کا پتہ لینے نہیں گیا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھلایا نہیں تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے اسے پلایا نہیں تھا۔ اگر تو اسے پلاتا، اگر تو اسے کھلاتا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا، ان کے پاس تو اپنے رب کو بھی موجود پاتا وہاں۔ میں تو وہی تھا جہاں میرا بیمار بندہ تھا، میں وہی تھا جہاں میرا بھوکا بندہ تھا، میں وہی تھا جہاں میرا پیاسا بندہ تھا۔ اور جہاں کوئی بھوکا پیاسا ہو، جہاں کوئی مصیبت کا مارا ہو، جہاں کوئی بیماری کا مارا ہو، رب فرماتا ہے میں وہی ہوتا ہوں، میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ وہ پروردگار پاس ہوتا ہے۔ یہ بھوکوں کی مدد آپ نہیں کر رہے، یہ آپ ان لاچاروں کی مدد نہیں کر رہے، یہ آپ اپنے رب کو قرض دے رہے ہیں جس نے وعدہ کر رکھا ہے جب تک لوٹاؤں گا نہیں تمہاری جان نہیں نکالوں گا، تمہیں لوٹائے گا، بدلے دے گا، بہت بڑے بدلے، بہت بڑا اجر۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بھائیوں کی دل کھول کر مدد کر سکیں۔ ایک ایک روپیہ جو کوئی کسی کو دیتا ہے نا، میں ایک چھوٹا سا جملہ کہوں، ہم لوگ اکثر پھنسے ہوئے ہیں کسی نہ کسی مشکل میں۔ کسی کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی اور وہ جگہ جگہ جاتا ہے اولاد کے لیے دم درود تعویذ لینے کے لیے۔ ذرا پیروں کے درباروں پہ جائیں، کتنے لوگ وہاں اولاد کی دعائیں کرواتے، کب سے ایڑیاں رگڑتے آ رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس جائیں، کتنے لوگ ہیں جو وہاں پر پریشان پھر رہے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں یہ جتنی بھی دنیا ہے نا جو درباروں پہ جاتی ہے، جو اولاد کے طلبگار ہیں، ان کو ایک گر بتا دیتا ہوں۔ ہر وہ بندہ جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے، روزانہ ہر وہ بندہ جسے اولاد چاہیے، روزانہ کسی ایک مہمان کو اپنے گھر میں لا کے کھانا کھلائے۔ کام مشکل ہوگا،
لیکن چند مہینوں کا ہوگا. چند مہینے روز ایک مہمان کو اپنے گھر میں لا کے عزت کے ساتھ اسے کھانا کھلائے اور میرا مولا اسے 2 سال کے اندر اولاد نہ دے تو آ کے مجھے پکڑ لے. پروردگار اولاد سے نواز دیتا ہے. اسی طرح یہ بڑے کام ہیں. مشکلوں میں پھنس جائے, مصیبتوں میں پھنس جائے, دم درود بعد میں کروائے, پہلے سڑک پہ نکل جائے, رستے میں چلا جائے, ڈھونڈے کوئی اینٹ, روڑا, کینکری, کانٹا, شیشے کا ٹکڑا جو کسی کو رستے میں ملے اسے اٹھائے اور رستے سے الگ ہٹا دے. آپ لوگوں کے رستے کو صاف کر دیں, میرا رب آپ کی زندگی کے رستے کو صاف کر دے گا. مشکلیں آسان ہو جائیں گی. ہمیں دم و درودوں پہ نہ ڈالو, ہمیں تعویذ داغوں پہ نہ ڈالو. بڑا آسان کام ہے یار, بڑا آسان کام ہے. کسی کے لیے کر کے دیکھو, وہ آپ کسی کا بعد میں ہوگا, آپ کے گھر میں معاملات پہلے سدھر چکے ہوں گے. پروردگار بڑا معاملہ کرتا ہے جو اوروں کے کام آتا ہے. یہی کہا تھا الطاف حسین حالی نے. یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا, وہی دوست ہے خالق دوسرا کا, خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا. جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. جو اللہ کی مخلوق سے تعلق توڑ لیتا ہے رب اس بندے سے تعلق توڑ لیتا ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب لوگوں نے دل بھر کر, دل کھول کر جو خدمت کی ہے, اللہ تعالیٰ باحفاظت اسے بڑھا چڑھا کر ہمیں وہاں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.